الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله رب محمد صلى عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرم. میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے درس عقیدہ میں جس عنوان کے تحت اپنی دینی معلومات کا اضافہ کریں گے اور دین کی کچھ بات، عقیدے کی کچھ بات سیکھیں گے، وہ عنوان ہے استعانت اور ندائے یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے پیاروں سے توسل کرنا، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے نبیوں سے، رسولوں سے، اولیاء سے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے، اپنے اچھے اعمال سے توسل کرنا، وسیلہ طلب کرنا اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اس مسئلے کو اور اس نظریے کو پڑھنے سننے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، اس کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھنے میں سب کو آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ساری پاور، ساری طاقت، ساری قوت، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ یہ ہے اسلام کا سچا عقیدہ۔ اور اب دیکھیے کہ کیا وہ یہ اپنی پاور میں سے کچھ پاور، کچھ طاقت، کچھ قوت، کچھ اختیارات، کچھ ملکیت کیا اپنی مخلوق میں سے کسی کو دیتا ہے؟ کیا اپنی کائنات میں، اپنی بنائی ہوئی کائنات میں، اپنی مخلوقات میں تصرف کرنے کے لیے، نظام چلانے کے لیے یا نظام اور سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی کو اختیار دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں دیتا ہے، اور جن کو دیتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے سنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی، ان نیک بندوں کی جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا، سسٹم کو کنٹرول کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، قادر مطلق ہے، قادر ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر اس کا ایک انداز ہے، اس کی ایک سنت مبارکہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس نے جو پسند فرمایا کہ فلاں چیز فلاں کے ذمے لگا دی، کوئی چیز کسی کے وہی لانا کسی کے ذمے لگا دی، اپنی شریعت، اپنے دین اور اپنی طرف بلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام اور اپنے رسولوں کی ڈیوٹی لگا دی، ان کے ذمے دے دیا، ان کو یہ اختیار دے دیا کہ تم اس طرح کرو گے، اس طرح کرو گے، اس طرح کرو گے، اور ان کو بھیج دیا۔ اسی کو بعثت کہتے ہیں، اسی کو انبیاء کا مبعوث ہونا یا مبعوث کیا جانا کہا جاتا ہے، بھیجا جانا کہا جاتا ہے۔ وحی کے ذریعے ان کو پیغام دیتا ہے، تو وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کی لگا دی۔ بارش برسانی ہے تو بارش کے لیے ذمہ داری بارش کے فرشتوں کی لگا دی، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کسی کو زندہ کرنا ہے، کسی کے جسم میں روح ڈالنی ہے، تو ماں کے پیٹ میں جو فرشتے آتے ہیں اور بچے کی شکل و صورت بناتے ہیں اور پھر اس میں روح ڈالتے ہیں، تو یہ الگ ایک جماعت ہے فرشتوں کی، ایک گروپ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ کسی کو موت دینی ہے تو وہ حضرت ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ٹیم کے ذمہ کر دیا کہ یہ آپ کریں گے اور اس انداز سے کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو رزق پہنچانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کائنات میں جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں مختلف لوگوں کو، مختلف فرشتوں کو، مختلف
اپنے عباد میں سے جسے جو چاہا عطا فرمایا کہ تم ایسا ایسا کرو گے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی شان ہے کن فیکون، کہ جب کسی بات کا ارادہ فرما لے، جب کسی کام کا ارادہ فرما لے تو اس کا ارادہ کرتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کا محتاج تھوڑا ہی ہے کہ مختلف مخلوق کو مختلف کام دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے اور اس کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنی کائنات کو اس طرح چلاتا ہے اور مختلف مخلوقات کو مختلف ذمہ داریاں دیتا ہے، ڈیوٹی لگاتا ہے اور ان کے ذمہ یہ کام دیتا ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو دیے؟ تو ہاں، اللہ تعالیٰ کا جو اپنا ہے وہ سب اپنا ہے، اسے کسی نے دیا نہیں، اس کا جو کچھ ہے ذاتی ہے، اختیارات، کمالات، امکانات، جو کچھ اس کے پاس ہے سب اس کا اپنا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ صحیح معنوں میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، صحیح معنوں میں کیا، بلکہ کسی بھی طور پر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اور اللہ کی صفات، اس کے کاموں کے بارے میں ہم تصور بھی کر سکیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کا جو تصور ہے وہ انسان کی حدود میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی شان کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کی مثال دی جا سکے، جس کو دیکھ کر سمجھا جا سکے یا اندازہ لگایا جا سکے یا تصور کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، محتاج کسی کا نہیں، پھر بھی اس کی یہ عادت کریمہ ہے کہ مختلف کام مختلف مخلوقات کو سونپتا ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی متعدد آیات اس پر گواہ ہیں، اور جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ساری امت اس پر متفق ہے کہ ہاں، موت دینے والا فرشتہ الگ ہے، بارش برسانے والا فرشتہ الگ ہے، وحی لانے والا فرشتہ الگ ہے، اور یہ فرشتہ ہی نہیں سی فرشتوں کی پوری پوری جماعت ہے۔ تو اس طرح پوری کائنات میں بہت سارے کام ہیں، اور سب کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جماعتیں مقرر کر رکھی ہیں۔ سورج کو کون نکالے گا، کون ڈبوئے گا، کون چاند کی چال کو کنٹرول کرے گا، سیاروں کی چال کو کنٹرول کرے گا، زمین کو کنٹرول کرے گا، پانی کو کنٹرول کرے گا، دریاؤں سمندروں کو کون کنٹرول کرے گا، زلزلوں کو کون کنٹرول کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات ہیں، یعنی فرشتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے یہ سب چیزیں کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے، نبیوں سے، رسولوں سے، اولیاء سے، فرشتوں سے اگر مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد اصل میں ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت، اور اللہ جو ان کی مدد کرتا ہے اس مدد سے ہمیں یہ مدد کرتے ہیں، اور اس مدد کا جو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اس مدد کا اختیار بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر اللہ کا اختیار نہ ہو تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب شیطان جو ہے بعض لوگوں کو یہ وسوسہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک مانا جائے، یا جیسا اللہ کو ہم مانتے ہیں ویسا کسی اور کو مانے تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن بعض لوگ شیطان کے اس وسوسے میں آ کر مختلف لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور وسوسہ دلاتے ہیں، شیطان والا کام کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو جیسا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ویسا دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، لہٰذا شرک ہو گیا۔ تو اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ خالق و مالک اور اس کے ذاتی اختیار کی بنا پر مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں سے جب مدد مانگتے ہیں، نبیوں سے، رسولوں سے، ولیوں سے، ان کو جب پکارتے ہیں تو انہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا حبیب، اللہ کا نبی، اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اس حیثیت سے ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر برابری کیسے ہوئی؟ اور جب برابری نہ ہوئی تو شرک کیسے ہوا؟ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے برابر کر دیں تب نا۔ پھر یہ کہ یہ بھی عقیدہ ہمارا ہے اور اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی مدد مانگی جائے گی، یا اللہ کے سوا جب بھی کوئی کسی کی مدد کرے گا تو وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرے گا۔ تو پھر شرک کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے انبیاء، اولیاء، رسل اور ملائکہ اور عام مخلوقات یہ ایک دوسرے کی یا کسی کی مدد کرنے میں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ
مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے۔ تو جب اتنا بڑا فرق ہے تو پھر شرک کیسے ہوا؟ اور یہ کہنا کہ نہیں، تم جب کہتے ہو کہ یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم المدد، یا اعینونی یا عباد اللہ، تو جب تم اس طرح کہو گے تو تم نے تو نہیں کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کیجیے۔ تو میرے بھائی، اتنا لمبا راؤنڈ اباؤٹ گھومنا اور اتنی لمبی بات کرنا نارمل محاوروں میں بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم نے ان کو اللہ کا رسول مان لیا، جب ہم نے انہیں اللہ کا بندہ مان لیا، تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ بندہ بندہ ہوتا ہے، رب رب ہے۔ رب کے پاس جو کچھ ہے اپنا ہے، اور بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو پھر اتنا لمبا راؤنڈ اباؤٹ کا چکر لگانے اور لمبی بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دن بھر میں اتنے بے شمار محاورے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے بسا اوقات کہ بھئی جب اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا ہے، تمہاری پکار سنتا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، تو پھر اسی سے مانگو نا۔ پھر اللہ کے بندوں سے کیوں مانگتے ہو، یا ان کو کیوں پکارتے ہو؟ صرف اللہ کو پکارو۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو مسئلہ یہ واضح ہو جائے نا کہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں نا، کہ پہلے یہ تو مان لو کم از کم کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو طاقت دیتا ہے، اور ان کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے بندوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو پکاریں۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ پہ ہم بات کریں گے۔ تو اگر تم یہ مان لو کہ ہاں یہ شرک نہیں ہے، تو ہم دوسرے اسٹیپ پہ آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارنا بھی جائز ہے، اور اللہ کے پیارے بندوں کے وسیلے سے مانگنا یا اللہ کے پیارے بندوں کو پکارنا مدد کے لیے، یہ بھی جائز ہے۔ اور دونوں طرح کی چیزیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، اس کی مثالیں، اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات، اور احادیث میں بھی موجود ہیں جو عنقریب ہم پڑھنے والے ہیں۔ پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہے، اور جیسا وہ سنتا ہے کوئی نہیں سن سکتا، جیسی وہ ہماری مدد کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، جیسے وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی پروردگار عالم کو یہ پسند ہے کہ جب تم توبہ کرنا چاہو تو میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اور پھر جب تم ان سے وسیلہ مانگو گے تو وہ تم پر رحم فرمائیں گے، تم پر کرم فرمائیں گے، اور تمہاری سفارش کریں گے ہماری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جب رسول سفارش کریں گے تو پھر کنفرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ، ہماری توبہ ہمارے گھروں میں بیٹھ کے جب ہم توبہ کریں تو نہیں سنتا؟ بالکل سنتا ہے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ کیا وہ توبہ قبول کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر حضور سے توسل کریں، اور پھر حضور ہماری سفارش کریں، تب اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو خوب قبول فرمائے گا۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں جو میں نے پورا ایک آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی، اس کا پورا مفہوم سنا رہا ہوں نا آپ، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بغیر کسی کے وسیلے سے، بغیر کسی کی سفارش کے، اور بغیر کسی کے واسطے کے وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کو جو پسند ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ میرا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ تم ایسا ایسا کرو۔ سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو توبہ بھی تو ایک دعا ہے، توبہ کرنا بھی تو ایک، توبہ کرنے کے لیے حضور سے وسیلہ مانگنا، حضور سے سفارش طلب کرنا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے، یہ بھی تو مدد مانگنا ہے۔ اس سے بڑی مدد کون سی ہوتی؟ یہ تو وہ مدد ہے کہ ساری مددیں اس کے ماتحت آ جاتی ہیں، کہ حضور کا وسیلہ مل جائے، حضور کی سفارش ہو جائے تو آدمی کی دنیا اور آخرت سب سنور جاتے ہیں۔ تو جو باقی مددیں ہیں وہ تو سب بعد میں ہیں، سب سے اونچی مدد تو یہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی کسی نبی کو، ولی کو پکارا جاتا ہے مدد کے لیے، تو حقیقتاً یہ
ان سے مدد نہیں ہوتی بلکہ ان کا وسیلہ ہوتا ہے، ان کی برکت سے ہم مانگتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد فرمائیے، تو اس کا مفہوم اندر یہ ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، ان کا جو مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں ہے اس کی برکت سے ہماری بگڑی بنا دے، ہمارا یہ کام کر دے۔ یا پھر یوں ہے کہ اے اللہ کے حبیب، ہم آپ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں اور آپ ہماری مدد اس طرح فرما دیجئے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمارا یہ کام بنا دے، ہماری یہ بگڑی بنا دے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر واقعی کسی کا ایسا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ یہ انبیاء، اولیاء، رسولان کرام اور فرشتے اور جو بھی مخلوق جو مدد کرتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی مدد سے نہیں بلکہ ان کے اپنے اختیار میں ایسا ہے کہ وہ مدد کر سکیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی پاور سے کرتے ہیں، اگر واقعی کسی کا ایسا عقیدہ نظریہ ہے تو اس عقیدے اور نظریے کے شرک اور کفر ہونے میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔ یقیناً اگر ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ رکھ کر، ایسی سوچ رکھ کر کسی نبی، ولی یا رسول سے اور فرشتوں سے مدد طلب کی جائے تو یہ یقیناً شرک ہے، گناہ ہے، کفر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں ایسی بدگمانی کرنا بغیر کسی شرعی وجہ کے، قرآن پاک میں فرمایا کہ بہت گمان کرنے سے بچو، کہ بہت سارے کثرت سے گمان کرنے سے بچو، بدگمانیاں کرنے سے بچو، کہ بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھو، ظنوا المؤمنین خیرا، مسلمان کے لیے مسلمان کو اچھا گمان کرو، ان کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ تو جب کوئی کفر کی خالص بات ہے نہیں، کھلی بات ہے نہیں، تو بلا وجہ مسلمان کو شرک کی طرف لے کے جانا اپنے گمان سے، جبکہ اس نے تو کچھ نہیں کہا، اس کا یہ لفظ سنا، مجرد صرف یہ لفظ سنا کہ یا رسول اللہ مدد، شرک کا فتویٰ لگا دیا، یا غوث اعظم المدد، یا پیران پیر دستگیر المدد، یہ سنا اور شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ اول تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں اس سے کہ بھائی تو نے کیا نیت کی تھی۔ مسلمان جب کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نیک بندے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا مدد کے لیے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، جبھی تو مسلمان ہے، ورنہ مسلمان کیسے ہو؟ اور جب مسلمان ہے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ایسی بدگمانی کرنا کہ نہیں اس نے شرکیہ معنی مراد لیے ہوں گے اور شرکیہ عقیدہ رکھ کے اس نے مدد مانگی ہوگی، یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اور دوسروں پر بلا وجہ کفر کے فتوے لگانا یہ خود آدمی کو کافر کر دیتا ہے۔ کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کہا کافر یا اے کافر یا اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اب وہ بلا جو ہے نا جو اس نے اپنے منہ سے نکالی ہے، دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور پڑے گی۔ جسے کافر کہا اگر واقعی وہ کافر ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ کافر نہ ہوا تو خود کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا، اس بات کو یاد رکھیے۔ پھر یہ کہ مطلقاً اگر مخلوق ایک دوسرے کی مدد کرے، یہ اگر شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو دن رات جو ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں دنیاوی امور میں چاہے دینی امور میں، اب مثال کے طور پر ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو یہ بھی تو مدد لے رہے ہیں، آپ مجھ سے ہیلپ لے رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ہیلپ جو لیتے ہیں اسی کو مدد کہتے ہیں۔ تو جب میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کو فتوے کا، آپ کو مسئلے کا جواب دوں گا، تو یہ شرک ہو گیا۔ آپ کا مسئلہ پوچھنا شرک اور میرا جواب دینا شرک، نعوذ باللہ۔ تو ایسا کسی نے مانا؟ اس بات کو تو کوئی بھی شرک نہیں مانتا۔ جو مدد یا رسول اللہ یا مدد یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان الفاظ کو کفر اور شرک کہنے والے بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسئلہ پوچھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو مدد مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ پھر قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا مطلقاً مسلمانوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا، مخلوقات کا ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ کفر و شرک نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک اس وقت ہو کہ جب کوئی کسی سے مدد مانگے یا کسی کی مدد کرے اور یہ عقیدہ نظریہ رکھے، یہ فکر سوچ رکھے کہ یہ مدد اس کی ذاتی ہے، اللہ کی دی ہوئی پاور سے نہیں، اس کی اپنی پاور سے مدد ہو رہی، تب یہ شرک ہے، کفر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہ تمہیدی گفتگو ہو گئی۔ اب میں جلدی سے امام اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق یہ چیپٹر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ صرف نہ ہو۔ استعانت اور نداء یا رسول اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا قید زمان و مکان، زمانے اور مکان کی قید لگائے بغیر، کسی پابندی کے بغیر، ہر وقت ہر جگہ لفظ یا اور ای سے پکارنا. ہم کہتے ہیں نا ایھا النبی السلام علیک ایھا النبی، پڑھتے ہیں نا تحیات میں. تو یہ کیا ہے؟ حضور تو ہمارے سامنے تشریف فرما نہیں ہے، حضور اپنے قبر انور میں ہے یا اللہ کی عطا سے جہاں چاہیں وہاں ہیں، لیکن ہم دور سے پکار رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی. اور یہ کیسا شرک ہے جو ہر نماز میں ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور اگر شرک ہوتا تو نماز میں رکھا جاتا. اور پھر علماء نے، اور خصوصاً دیوبندی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کتابیں فقہ حنفی کی جن کو آپ بھی خوب مانتے ہیں اور فتوے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں. ان کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہو تم اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا کہ السلام علیک ایھا النبی، اور پوری اتحیات جب پڑھو تو یہ نہ سوچو کہ یہ حدیث میں آیا ہے اس لیے میں اس کو اپنی زبان سے دہرا رہا ہوں، بلکہ یہی تصور کرو اور اسی طرح بالکل جو ہے وہ حاضر دماغی کے ساتھ کہ جیسے گویا کہ ابھی تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہو کہ اے پروردگار میری ساری تحیات، ساری عبادتیں، ساری پرہیزگاریاں تیرے لیے. اور پھر جب کہو کہ السلام علیکم ایھا النبی تو حضور کا تصور کر کے بالکل حاضر دماغی کے ساتھ جیسے کہ ابھی تم حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کے صلاۃ والسلام پیش کر رہے ہو، السلام علیکم ایھا النبی. اور ان کتابوں کے حوالے میں ابھی آپ کو دوں گا جن کتابوں کو دیوبندی، بریلوی، سارے حنفی علماء جن کتابوں کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے حوالے دیتے ہیں. اور وہ کتابیں جو ابھی نہیں لکھی ہوئی، یہ کتابیں کم از کم 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں، یہ دیوبندی بریلوی جھگڑوں سے پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں. تو اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا قید زمان و مکان، ہر وقت ہر جگہ لفظ یا اور ای سے حضور کو پکارنا، ندا کرنا، آپ کی زندگی میں اور بعد وصال بھی دور سے ندا کرنا، دور سے ندا کرے، پکارے، یا روضہ انور پر حاضر ہو کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہے، یہ سب جائز ہے، مستحب ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا کرنا، پکارنا قرآن کریم اور فعل ملائکہ اور صحابہ سے بھی ثابت ہے. ابھی ہم سب چیزیں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. استعانت اور ندا یا رسول اللہ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ بیان و تعلیم کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ یہاں کیوں دیا جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے علماء کا حوالہ دیا جائے گا آگے چل کے انشاءاللہ، مگر بطور خاص یہ دہلوی خاندان جو ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد جو ہیں، ان حضرات کا حوالہ ہم بطور خاص، یہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ان کا حوالہ ہم بطور خاص اس لیے دیتے ہیں کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ان کا نام لے لے کے بہت جو ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے فرمایا، شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا، ان کو بڑا مانتے ہیں. تو ان حضرات کا نام لے کر ہم ان کے حوالے اس لیے دیتے ہیں تاکہ نہ ماننے والے کو بھی راہ حق کی طرف کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو جائے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بات کو جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مطلق استعانت بغیر اللہ یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام نہیں، بلکہ اس طرح حرام ہے کہ استعانت چاہنے والا اس غیر خدا پر بھروسہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ اصل حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. ہاں، یہ غیر اللہ سبب ظاہری ہے. اگر ایسا اعتقاد کر کے استعانت کرے، مدد مانگے اللہ کے سوا کسی اور سے، اللہ کے بندے سے، اور اس غیر خدا کو عون الہی یعنی مدد الہی کا مظہر سمجھے، سو ایسی استعانت شریعت میں جائز اور روا ہے، جائز ہے، حلال ہے. انبیاء اور اولیاء نے بھی اس طرح کی استعانت بغیر اللہ کی ہے، اور حقیقت میں ایسی استعانت بالغیر نہیں بلکہ استعانت باللہ ہے. یعنی ایسی استعانت، ایسی مدد مانگنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر خدا سے مدد مانگ رہا ہے، یہ گویا کہ اللہ ہی کی مدد مانگ رہا ہے، گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ توسل پیش کر رہا ہے کہ اے پروردگار اپنے ان برگزیدہ بندوں کی برکت سے میرا یہ کام بنا دے، میری بگڑی بنا دے. قرآن کریم کی آیت نمبر 1 ہم پڑھتے ہیں یہاں پر، اور یعنی اس موضوع سے متعلق جو آیتیں ہیں ان میں سے ایک پڑھتے ہیں. یہ پارہ 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 52،
قرآن کریم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول موجود ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہو، کون لوگ ہیں جو میرے مددگار ہیں، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف۔ تو ان کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے، انہوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ اب دین خدا کا، اور خدا قادر مطلق، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ مدد تو ساری اللہ کی طرف سے آتی ہے، پھر یہ کیسے مدد کریں گے؟ تو یہ اللہ کی دی ہوئی مدد سے مدد کریں گے، یعنی لوگوں میں دین کی تعلیم کو عام کریں گے، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلائیں گے اور دین کو مضبوط کریں گے۔ یہ مقصود ہے۔ حالانکہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو اگر یہ مدد کرنا کسی کی شرک ہوتا تو پھر یہ بھی شرک ہو جاتا، اور خود قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے، اور قرآن کریم شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے، شرک کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ المراد من قوله نحن انصار اللہ ای نحن انصار دین اللہ وانصار انبیائہ لان نصرت اللہ تعالی فی الحقیقہ محال۔ حواریوں کا یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے انبیاء کے مددگار ہیں۔ اب دیکھو، امتی مدد کر رہے ہیں کس کی؟ نبیوں کی، کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کوئی کر سکے یہ ممکن نہیں، سب کا مددگار وہی ہے۔ تو اپنے نبیوں کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے مخلوقات کے ذریعے سے، ان کے امتیوں کے ذریعے سے، ان کو طاقت دیتا ہے۔ آیت نمبر 2 اسی ٹاپک سے متعلق ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 2، فرماتا ہے پروردگار وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بندو، تم میں سے کوئی خدا نہیں ہے، تم سب میرے بندے ہو۔ پروردگار کے کلام کا یہ مفہوم کہ تم سب بندے ہو، اور بندو میں تم سے فرماتا ہوں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو گویا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز شرک نہیں۔ یہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے، اس میں بھلائی اور اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7، پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے، دین خدا کا ہے اور مدد بندے کر رہے ہیں، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں مضبوط کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ای دین اللہ و رسولہ، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی مدد کرو، یہ مراد ہے۔ آیت نمبر 4 پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 95 اللہ تعالیٰ حضرت ذوالقرنین، یہ اللہ کے بہت بڑے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جنہیں سکندر ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سکندر ذوالقرنین کا قول حکایت فرماتا ہے، ان کا قول یہاں نقل فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور ظاہر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین کا قول جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جو ہے وہ اس کو ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے اس قول کے ساتھ ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر واعینونی بقوہ، فرمایا کہ وہ جس پر مجھے میرے رب تعالیٰ نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے میرے لیے، تو میری مدد طاقت سے کرو۔ آپ حضرت سکندر ذوالقرنین کا وہ واقعہ سنتے ہیں یاجوج ماجوج والا، کہ یاجوج ماجوج وہاں کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے جہاں ہیں، تو حضرت سکندر ذوالقرنین کا جب وہاں سے گزر ہوا تو لوگوں نے شکایت کی کہ آپ جو ہے وہ، اس کا پورا قصہ پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ہماری مدد کیجیے اور ہمیں ان سے بچائیے، ان سے جان چھڑائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں ایک دیوار قائم کر دیتا ہوں، وہ پھر یہاں تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے، اور وہ دیوار آج تک قائم ہے، اور قرب قیامت میں دیوار گرے گی۔ اس کا پورا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ، وہ کسی اور موقع پہ بیان کیا جائے گا۔ یہاں پر مدد کی بات ہو رہی ہے، تو لوگوں نے آپ کو پیشکش کی کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کو کچھ پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، وہ کافی ہے، وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے، وہ سب سے خیر ہے۔
اگر تم میری مدد کرتے ہو تو مدد میری اس طرح کرو کہ اپنے جسمانی طاقت سے میری مدد کرو، کہ جیسا میں کہتا ہوں اس طرح میرے ساتھ مزدوری کرو، یعنی چیزیں بنا بنا کے، لوہے کے بڑے بڑے تختے بنا بنا کے مجھے دو، میں یہاں فٹ کرتا ہوں اور ایک بڑی دیوار قائم کر دیتا ہوں، اور اس طرح تمہاری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب سنیے بات کو، یہ پورا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس آیت کے ترجمے سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو فرمایا حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہ وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے، جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا وہ میرے لیے بہتر ہے، کسی اور مدد کی مجھے ضرورت نہیں۔ ہاں اگر میری مدد کرتے ہو تو یوں کرو کہ اپنی جو طاقت ہے جسمانی اس سے میری مدد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے آہنی یعنی لوہے کی دیوار بناتے وقت لوگوں سے مدد طلب فرمائی۔ کیا فرمایا؟ آئینونی، میری مدد کرو۔ جیسا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قال لهم ذو القرنین ما قوانی علیہ ربی خیر من جعلکم فاعینونی بقوت، معناه انی لا ارید المال بل اعینونی بابدانکم وقوتکم، کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جس چیز پر مجھے میرے رب تعالی نے قابو دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جو کچھ تم مجھے دینا چاہتے ہو، مال دینا چاہتے ہو، اس سے زیادہ بہتر وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں تم سے مال نہیں مانگتا بلکہ تم اپنی جسمانی قوت سے میری مدد کرو۔ اس ٹاپک پر جو ہم نے یہاں ذکر کی ہیں، آیت نمبر 5 اس کو سنیے۔ آیت نمبر 5 ہاں، پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 4 فرماتا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر، فرمایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ اللہ تو ہے ہی مددگار، سب مانتے ہیں، لیکن جبریل بھی ان کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار، اور جبریل، اور ایمان والے، نیک ایمان والے، اور ان سب کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ اب بتائیے یہ کس نے کہا؟ یہ تو قرآن پاک فرما رہا ہے۔ تو مدد کرنا، مخلوق کا مخلوق کی مدد کرنا، یہ کوئی کفر شرک نہیں۔ اسی طرح مخلوق سے مدد مانگنا یہ بھی کوئی شرک نہیں۔ تو بھائی انبیاء اور رسول اور اولیاء سے جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، اگرچہ خیر خلق اللہ ہے، اگرچہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے بھی مدد پر ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابو البرکات حافظ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فإن اللہ هو مولاه وولیہ وناصرہ وزیادة ایذان بأنه يتولى ذلك بذاته، وجبریل ایضا ولیہ وصالح المؤمنین ومن صلح من المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ای بعد نصرت اللہ وجبریل وصالح المؤمنین ظہیر۔ اللہ تعالی، ہاں اب اس کا پورا ترجمہ سنیے۔ یہ امام نصفی جو ہیں انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس کا عربی میں نے پڑھا، اب اس کو اردو میں سنیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اعلان فرمایا کہ وہ بذات خود ان کا مددگار ہے، اور جبریل بھی ان کے ولی و مددگار ہیں، اور نیک اور صالح مومنین بھی مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور جبریل اور نیک صالح مومنین کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں اس ضمن میں جو پڑھنی تھی وہ ہم نے پڑھ لی، مزید بھی بہت ہے، مزید بھی بہت اس ٹاپک کا لمبا کیا جا سکتا ہے، مگر اتنا سمجھنے کے لیے کافی۔ اب اس چیپٹر سے متعلق، اس عنوان سے متعلق، استعانت اور ندا یا رسول اللہ، اس بارے میں احادیث نبویہ کیا فرماتی ہیں یہ سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ ایک صحابی ہے، کہ ایک نابینا شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ دعا فرما دیجیے یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ اب ایک کسی سے دعا مانگنا، کسی سے دعا طلب کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، یہ بھی تو مدد مانگنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو میں دعا کر دوں اور چاہو تو صبر کرو، اور صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کی، اس نابینا صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے، میں بار بار حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو،
اور پھر اس طرح دعا کرو. وہ دعا حضور خود سکھا رہے ہیں. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور غالباً ترمذی اور حاکم اور طبرانی میں بھی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا. اس حدیث کے الفاظ میں خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سکھا رہے ہیں کہ مجھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد کہہ کے پکارو اور اللہ سے دعا کرو. فرماتے ہیں حضور کہ اس طرح دعا کرو: اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اور بعض روایتوں میں آیا لتقضی لی. پھر آخر میں کہے اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، التفات کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تصور میں، بوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور جو کہ تیرے نبی رحمت ہیں، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. اور پھر یوں کہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی بارگاہ میں گزارش کر رہا تھا، اب یوں کہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب تعالیٰ کی طرف اس حاجت میں متوجہ ہوتا ہوں، اس حاجت کے لیے توجہ کرتا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری حاجت روائی ہو جائے. پھر کہے آخر میں الہی، حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما لے، حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے. اور حضور نے جب سفارش کر دی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا، لوجد اللہ توابا رحیمہ. تو وہ توبہ کے بارے میں ہے، یہاں دعا کے لیے بھی ظاہر ہے توبہ بھی ایک دعا ہے، اور اپنی حاجت طلب کرنا یہ بھی ایک دعا ہے. اس حدیث پاک کو مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے. مثلا سنن ترمذی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، اور معجم کبیر میں بھی ہے. اسی ضمن میں اسی ٹاپک پر دوسری حدیث حضرت سیدنا، تو آپ دیکھا آپ نے کہ حضور کسی کو صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، اپنی طلب رب تعالیٰ سے مانگنی ہے، تو اس کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اس طرح دعا کرو کہ اللہ سے پکارو اور اللہ کی بارگاہ میں میرا نام لے کے، میرا وسیلہ پیش کر کے دعا کرو، اور ساتھ میں پھر مجھے پکارو، اور یوں کہو یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، یا یوں کہے لتقضی لی، اور پھر کہے کہ اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے. اب اگلی حدیث ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر سن ہو جاتا، ان کا پاؤں سن ہو جاتا، تو پاؤں سن ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، ان کو پکاریے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے اس وقت تشریف لے جا چکے تھے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے بیٹے عبداللہ بن عمر، انہوں نے کس طرح پکارا؟ ظاہر کسی نے مشورہ دیا کہ انہی کو پکاریے جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ان کو جب پکاریں گے تو یہ آپ کا پاؤں جو سن ہو گیا ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے اس طرح پکارا یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جب اس طرح پکارا، یہ کون ہے؟ صحابی ہیں، صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی. جب اس طرح پکارا تو فوراً ان کا پاؤں، ان کا پیر ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں امام ابن سنی عمل الیوم واللیلہ میں، اور امام بخاری شریف کے اندر نہیں بیان کر رہے، ان کی ایک اور کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. یہ ہو گئی حدیث. اب اسی ضمن میں جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، استعانت اور نداء یا رسول اللہ، اس بارے میں اقوال علماء کیا فرماتے ہیں. امام الائمہ تابعی ہیں، صحابہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، تقریباً 17 صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے ملاقات کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شہرائے آفاق نعتیہ منظوم کلام قصیدہ نعمانیہ میں فرماتے ہیں، حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم سے توسل کرتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں اور استمداد کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لغناک، یا اکرم الثقلین یا کنز الغنا جد لی بجودک وارضنی برضاک، انا طامع بالجود منک ولم یکن
لأبی حنیفۃ فی الانام سواک. پہلا شعر، یہ 3 شعر پڑھے میں نے. پہلے شعر کا ترجمہ ہے اے میرے مالک. حضور سے فرما رہے ہیں، حضور سے عرض کر رہے ہیں اے حضور آپ میری جان کے مالک، آپ میرے مال کے مالک، اے میرے مالک آپ میری حاجت میں میری شفاعت فرما دیجئے، رب کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجئے. میں فقیر ہوں ساری مخلوق میں اور آپ کا غنا، آپ کی دولت مندی کا منتظر ہوں. دوسرا شعر، جن و انس میں سب سے زیادہ کرم کرنے والا، جن اور انسان میں سب سے زیادہ کرم فرمانے والے اے کریم، اے مخزن سخاوت، مجھے اپنی سخاوت کا وافر حصہ عطا کر دیجئے اور اپنی رضا سے مجھے بھی خوش کر دیجئے. تیسرا شعر، یا رسول اللہ میں آپ کے جود و عطا کا امیدوار ہوں اور مخلوق میں آپ کے سوا ابو حنیفہ کا کوئی نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ، جو براہ راست صحابہ کے شاگرد ہیں. آگے چلیے، یہ امام اعظم کی بات ہو گئی. اب دوسری بات آتی ہے حضرت شیخ محقق، شیخ الکل، محدث ہند، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت پر مدینہ طیبہ سے ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور ہندوستان میں حدیث نبوی کو رائج کیا، اس کو پھیلایا. حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین بن ابراہیم شطاری حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالہ مبارکہ شطاریہ سے نقل فرماتے ہیں کہ کشف ارواح کے ذکر یا احمد و یا محمد میں 2 طریقے ہیں. یہ تو ایک وظیفہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس وظیفے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس میں یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے، اس میں یا محمد کہا جا رہا ہے، اس میں یا احمد کہا جا رہا ہے، اس میں یا مصطفیٰ کہا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بزرگان دین جو قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پورے ہندوستان میں پھیلانے والے ہیں، وہ کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا وہ شرک پھیلا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا احمد، یا محمد، یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ سب پکارنا شرک نہیں، یہ عین اسلام کی تعلیمات کے بالکل موافق ہے. فرماتے ہیں کہ کشف ارواح کے ذکر یا احمد اور یا محمد میں 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف کہتے ہوئے دل پر یا رسول اللہ کی ضرب لگائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف کہتے ہوئے دل میں یا مصطفیٰ کا خیال جمائے. یہاں بات ہو گئی پوری. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد، جن کو وہابی دیوبندی بہت مانتے، وہ اپنی کتاب اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم میں لکھتے ہیں وصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ ویا خیر مأمول ویا خیر واہب ویا خیر من یرجا لکشف رزیہ ومن جودہ قد فاق جود السحائب وانت مجیری من ہجوم ملمت اذا انشبت فی القلب شر المخالب. اس کا ترجمہ سنیے. اے خلق خدا میں سب سے بہترین ذات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. اے وہ بہترین شخص جس سے امید لگائی جاتی ہے، اے بہترین عطا کرنے والے، اے وہ بہترین شخص کہ مصیبت دور کرنے میں جن سے امید رکھی جاتی ہے، جن کی سخاوت بارش پر بھی فوقیت رکھتی ہے، بارش سے بھی زیادہ قوی ہے. آپ ہی مجھے مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دلانے والے ہیں. یہ اختیار آپ ہی کو ہے. جب وہ میرے دل میں بدترین پنجے گاڑ لیتی ہے، جب مصیبتیں اور مصیبتوں کا ہجوم جب میرے دل میں بدترین پنجے گاڑ لیتی ہے، ہر طرف سے میں مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں میں پھنس جاتا ہوں، تو پھر آپ ہی مجھے مصیبتوں سے بچانے والے ہیں. یہ بات ہو گئی. فائدہ، حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا کرنے کے عمدہ دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اتحیات پڑھتے ہو 5 نمازوں میں، جسے ہر نمازی قاعدہ میں پڑھتا ہے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور کر کے کہتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. اب سنیے، فتاوی عالمگیری، تنویر الابصار، در مختار ہیں اور مراق الفلاح شرح نور الازاح، یہ وہ کتابیں حنفیوں کی جو سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی. یہ دیوبندی وہابی جھگڑوں سے پہلے لکھی گئی.
اور دیوبندی حضرات بھی ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اپنے فتاوا میں، اور ان سے استدلال کرتے ہیں، ان کتابوں سے عبارتیں نقل کرتے ہیں، اور ان کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْصُدَ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ مَعَانِيهَا الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِي وَعَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى کہ نمازی تشہد یعنی التحیات کے الفاظ سے اپنی طرف سے وہی معنی مراد لے جن کے لیے ان الفاظ کو وجود میں لایا گیا ہے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ وہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اتحیات کو میں ان کو صرف دہرا رہا ہوں، بلکہ اپنی طرف سے لائیو وہ الفاظ بولے اور ان کے معنی بھی یہی مراد لے کہ ابھی میں یہ سب چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کلمات پیش کر رہا ہوں۔ گویا کہ نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عبادت پیش کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، خود اپنی ذات پر اور اولیاء کرام پر، اولیاء اللہ پر سلام بھیج رہا ہے۔ کہتا ہے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری تحیتیں، میری عبادتیں، میری ساری نمازیں اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے آپ پر بھی سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ اسی طرح تنویر الابصار اور اس کی شرح در مختار میں ہے وَيَقْصُدُ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُدِ مَعَانِيهَا مُرَادَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنشَاءِ كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأوليائه لا الإخبار عن ذلك ذكره في المجتبى۔ الفاظ تشہد سے ان کے معنی مقصودہ کا بطور انشاء یعنی بطور تازہ کلام کے، بطور ابھی لائیو اللہ کی بارگاہ میں جیسے التجائیں پیش کر رہا ہوں، تحیات پیش کر رہا ہوں، اس طور پر معنی مقصود کا ارادہ کرے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار بندگی کر رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور خود اپنی ذات پر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیجے، ان الفاظ سے حکایت و خبر کا قصد نہ کرے۔ اور اسی طرح مجتبہ میں بھی ذکر کیا۔ مجتبہ ایک مذہب حنفی کی مشہور کتاب ہے جس کے خوب حوالے دیے جاتے ہیں بڑی کتابوں۔ علامہ حسن شروم بولاری رحمۃ اللہ علیہ مراق الفلاح شرح نور الایضاح میں فرماتے ہیں فَيَقْصِدُ الْمُصَلِّ إِنشَاءَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مُرَادَةً لَهُ قَاصِدًا مَعْنَاهَا الْمَوْضُوعَةَ لَهُ مِنْ عِنْدِهِ۔ نمازی معنی مقصود کا قصد کرے اس طور پہ کہ نمازی اپنی طرف سے دعا یا کلمات کہے اور سلام پیش کرے۔ اس پورے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے انبیاء، اولیاء اور صالحین، اس کے فرشتے، اس کے بندے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ان سے مدد مانگنا، ان سے استعانت کرنا جائز ہے۔ لہذا انبیاء اور اولیاء اور صالحین کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر جان کر ان سے استغاثہ کرنا اور انہیں مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، یہ شرک نہیں۔ یہی مسلک سلف صالحین کا ہے، اکابر امت کا ہے، یہی صحابہ کا مسلک ہے، یہی تابعین اور تبع تابعین کا مسلک ہے، جس کے حوالے ہم نے پیچھے پیش کر دی۔ اس اعتقاد و نظریے کو کفر و شرک سمجھنا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اپنے آپ کو کفر میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے اگر کوئی مزید مطالعہ کرنا چاہے تو امام محمد بن موسیٰ مراکشی، ان کا انتقال ہوا 683 683 میں ہجری میں، ان کی کتاب ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظۃ والمنام، اور امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفصل اور مدلل رسالہ ہے جس میں آپ نے دلائل قاہرہ سے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حرف یا کے ساتھ پکارنا یعنی یا رسول اللہ کہنا یا حبیب اللہ کہنا یہ جائز ہے۔ اس رسالے کا نام ہے انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ، اور علامہ محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کا رسالہ ہے کشف الغطاء عن مسئلۃ النداء، اور استاد من حضرت سیدنا بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے نداء یا رسول اللہ، اور استاد من حضرت علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے پکارو یا رسول اللہ۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، اور اس پر مضبوط اسے قائم رہنے، اور جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔